السلام علیکم ناظرین، میں راجہ عاطف ذوالفقار آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، اپوزیشن کا گجرانوالہ میں جو جلسہ ہے اس کا وقت اب بہت قریب آ چکا ہے۔ ہم یہ کہیں کہ اس جلسے کا اب ماحول بن گیا ہے تو بالکل یہ بات غلط نہیں ہوگی، اور اس جلسے کی جتنی ہائپ کریٹ ہوئی ہے، اگر ہم بہت زیادہ عرصے کی نہیں تو اس حکومت کے آنے کے بعد سے دیکھیں تو کسی سیاسی تقریب کی اس سے پہلے اتنی ہائپ کریٹ نہیں ہوئی۔ اس کی ناظرین بہت ساری وجوہات ہیں۔ آج ہم اس کچھ واقعات پہ بات کریں گے، مثلا یہ کہ اس جلسے کی تیاریاں کیسی جا رہی ہیں، حکومت کی طرف سے کس قسم کی کوششیں کی جا رہی ہیں اس جلسے کو روکنے کے لیے یا اس کو ناکام بنانے کے لیے، حکومتی اراکین کا رویہ کیا ہے، حکومتی جو کابینہ کے اراکین ہیں ان میں کیا بات ہو رہی ہے، حکومتی مشیروں کی بے چینی کی وجہ کیا ہے، اور آخر میں ہم اس پہ بات کریں گے کہ اس جلسے سے جو ہائپ کریٹ ہوگی، جو ماحول بنے گا، اس کے نتائج کیا نکلیں گے۔ تو ناظرین، اس جلسے کی تیاریاں اس وقت بہت عروج پر ہیں، چونکہ گجرانوالہ میں جتنی بھی قومی اور صوبائی اسمبلی کی سیٹیں ہیں وہ تمام مسلم لیگ نون کے پاس ہیں۔ لاہور میں بھی تقریباً 80 سے 90% سیٹیں مسلم لیگ نون کے پاس ہیں۔ یہ سینٹرل پنجاب کا علاقہ ویسے بھی مسلم لیگ نون کا گھر سمجھا جاتا ہے، اور اس جلسے میں جو ہے وہ دیگر جو پاکستان کی بڑی پارٹیاں ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی اور جمعیت علماء اسلام، وہ بھی اس جلسے میں شریک ہو رہے ہیں۔ اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ماحول ایسے بن گیا ہے کہ جب یہ جلسہ شروع ہونے والا ہوگا، جب لاہور سے ریلیاں نکلیں گی تو آپ اس چیز سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک طرف پاکستان مسلم لیگ نون کی ریلی جلی مریم نواز کی قیادت میں آگے بڑھ رہی ہوگی گجرانوالہ کی طرف، دوسری طرف سے پیپلز پارٹی کے جو سربراہ ہیں بلاول بھٹو زرداری، وہ ایک بڑا جلوس لے کر بڑھ رہے ہوں گے گجرانوالہ کی طرف، اور تیسرے جو ہے مولانا فضل الرحمان اپنی رضاکار فورس اور اپنی جماعت کے کارکنوں کے ہمراہ بڑے جلوس لے کر بڑھ رہے ہوں گے گجرانوالہ کی طرف۔ تو ناظرین، آپ اس بات سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ گجرانوالہ میں اگر مسلم لیگ نون باہر سے کسی کوئی جلوس لائے بغیر بھی جلسہ کرنا چاہے تو اس کے کامیاب جلسے کا امکانات جو ہیں وہ 100% ہیں، جبکہ اس جلسے میں آپ تقریباً تمام نہ صرف یہ کہ وسطی پنجاب بلکہ شاید شمالی اور جنوبی پنجاب تک سے بھی لوگ اس میں شرکت کریں گے، KPK سے بھی لوگ اس میں شرکت کریں گے، اور اس کی ہائپ اس وجہ سے بڑھ گئی، اور حکومت کی پریشانی کی اس میں وجوہات جو ہیں وہ ایک سے زیادہ ہیں۔ ایک تو یہ کہ اتنی جو بڑی جماعتیں اپوزیشن کی جن کے پاس ایک بہت بڑا ووٹ بینک موجود ہے، وہ اس جلسے کو کامیاب بنانے کے لیے کوشاں ہیں، بلکہ یہاں پر جو حکومت کی اپنے ویک پوائنٹ سے سب سے بڑا ویک پوائنٹ جو حکومت کا وہ مہنگائی ہے، اور عام عوام میں بہت زیادہ بے چینی جو ہے وہ حکومت کی وجہ سے پائی جا رہی ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ حکومت نے اس جلسے کے اعلان کے بعد سے اب گزشتہ دنوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک دو دن میں کچھ ایسے اعلانات کیا کہ جی وزیر اعظم نے مہنگائی کا نوٹس لے لیا ہے، جناب وہ مہنگائی کو ختم کرنے کے لیے کابینہ کا اجلاس ہو رہا ہے، اور کچھ اس قسم کے زبانی کلامی جمع خرچ سے کام چلا جا رہا ہے۔ تو جناب علی، بات یہ ہے کہ یہ کسی مافیا شافیہ کا کام کوئی نہیں ہے۔ پیٹرول کی قیمتیں حکومت بڑھاتی ہے، بجلی کی قیمتیں حکومت بڑھاتی ہے، گیس کی قیمتیں حکومت بڑھاتی ہے، ٹرانسپورٹیشن کے اخراجات حکومت بڑھاتی ہے، تو یہ مافیا شافیہ پہ ڈالنے کی والی بات نہیں رہے گی۔ بات آٹا مافیا اور چینی مافیا اور پیٹرول مافیا، تو وہ تو سارے مافیاز کابینہ کا حصہ ہیں، تو اس حکومت کو اگر کوئی ناکام بنانے کی کوشش کرنا ہے، اگر کوئی ایسا مافیا ہے تو وہ تو خود وزیر اعظم کی کابینہ اور وزیر اعظم خود اس سے یقیناً بے خبر نہیں ہیں۔ تو یہ جو کچھ اس قسم کی ایسی ایفرٹس کی گئی ہیں جو شاید ایک بے فائدہ سی پریکٹس ہے کہ جب تک آپ عملی طور پہ کچھ نہیں کرتے، مہنگائی کے حوالے سے نوٹس لینے سے یا اجلاس کرنے سے تو ہوتا نہیں ہے۔ یہ کام جو نہیں ہے کابینہ سے زیادہ بہتر جو نہیں ہے وہ مقامی پرائز کنٹرول کمیٹیاں کر سکتی ہیں، اور ان کے پاس اس حوالے سے کابینہ سے زیادہ اختیارات ہوتے ہیں۔ تو وزیر اعظم نے اس سلسلے میں بھی ایک اجلاس کیا جس میں ان کی اپنے کچن کیبنٹ کے علاوہ جو ہے ان کے مشیران شریک ہوئے، اور جو ترجمانوں کی ایک فوج ہے وہ ساری شریک ہوئی، اور اس چیز پہ بات کی گئی کہ جی اس جلسے کو کیسے روکا جائے، کسی نے کہا روکیں، کسی نے کہا نہ روکیں۔ تو بہرحال اب جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ نظر یہ آ رہا ہے کہ پولیس جو ہے وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہوئی ہے، جگہ جگہ چھاپے اور گرفتاریوں کا سلسلہ جاری ہے۔ حکومتی ترجمان جو ہیں وہ ایک بس ٹی وی پر آ کے ایک بیان دے دیتے ہیں کہ جی ہم کسی کو نہیں روک رہے، لیکن عمل صورتحال یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ بے شمار گرفتاریاں ہو رہی ہیں، نہ صرف مسلم لیگ نون کی بلکہ پیپلز پارٹی کے کارکنوں کی بھی، اور جگہ جگہ سے ٹرانسپورٹرز کو باؤنڈ کیے جا رہا ہے، ان کی گاڑیاں بند کی جا رہی ہیں کہ وہ اپوزیشن کو اس جلسے میں شرکت کے لیے کرائے پر گاڑیاں فراہم نہ کریں۔ اس طرح ٹرین سروس اور ان کو بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ کرسیاں فراہم نہ کریں۔ اسی طرح جو ہے وہ پینا فلیکس بنانے والے، جھنڈے بنانے والوں کو بھی روکا گیا ہے، لیکن حکومت یہ تمام اقدامات کرے، لیکن جو حکومت یہ اقدامات کر رہی ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ عوام کا رد عمل اس سلسلے میں بڑھ رہا ہے۔ تو ناظرین، اب اس ساری صورتحال میں ایک عجیب صورتحال جو ہے وہ حکومت کے لیے بہت عجیب اور پریشانی کی بات ہے، وہ یہ ہے کہ جو دو اہم حکومتی اراکین اسمبلی ہیں، ایک راجہ ریاض جو سابق صوبائی وزیر ہیں، انہوں نے بھی حکومت کے خلاف باتیں کرنی شروع کر دی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو میجر طاہر صادق ہیں جو اٹک سے رکن قومی اسمبلی ہیں، سابق ضلع ناظم میں اٹک کے، اور چودھری شجاعت اور چودھری ظہور الہی کی فیملی سے ان کی قریبی عزیزداری ہے، انہوں نے بھی حکومت پر بہت زیادہ سخت تنقید کی ہے۔
اور اس حوالے سے کچھ ایسی بھی باتیں کی جا رہی ہیں کہ شاید اس جلسے میں کچھ لوگ جو ہیں وہ حکومت کے لوگ جو ہیں وہ اپوزیشن کی حمایت کا اعلان بھی اس جلسے میں کر سکتے ہیں، اس میں شریک بھی ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو حکومتی مشیران ہیں ان کی بے چینی بڑھی ہے۔ تو ناظرین یہ ایک بڑی جینون سی بات ہے، حکومت کے جو بیشتر مشیر ہیں وہ ایسے ہیں جو اس حکومت میں آنے سے پہلے جن کا پاکستان کے عوام کو نہیں پتہ تھا کہ یہ کون ہے اور کدھر رہتے ہیں، اور اس حکومت کے جانے کے بعد بھی کسی کو نہیں پتہ ہوگا کہ یہ کدھر سے آئے تھے اور کدھر چلے گئے۔ تو لازمی بات ہے ان کی بے چینی پھر بنتی ہے، ان کو پتہ ہے کہ بس یہ آج ہی کا دن ہے ان کے پاس، جب تک یہ حکومت ہے وہ ہیں، حکومت ختم ہوگی تو ان کا کچھ نہیں رہے گا، تو لہٰذا ان کی بے چینی اور ان کا ایک غصہ جو ہے وہ بڑا جینون دکھائی دیتا ہے۔ ایک پھر غصے کی ہم بات کرتے ہیں کہ شیخ رشید صاحب کو بہت زیادہ غصے میں نظر آتے ہیں، اور شیخ رشید احمد صاحب کا بھی غصہ بجا ہے، کیونکہ ہمیشہ وہ کسی نہ کسی کے کندھوں پہ سوار ہو کر قومی اسمبلی میں پہنچتے رہے۔ ماضی میں وہ نواز شریف کے ٹکٹ پہ آتے رہے، اور جب وہ ایک دفعہ آزاد جیتے تو وہ اس وعدے پر جیتے کہ جی میں یہ سیٹیں جیت کے نواز شریف کے قدموں میں رکھوں گا، اور اس کے بعد وہ مکر کے اور پھر اس کا نعرہ بدل لیا اور انہوں نے کہا کہ میری سیاست جو ہے وہ پرویز مشرف کے ساتھ ہے، اور اب کی بار وہ پی ٹی آئی کے کندھوں پہ چڑھ کے جیتے۔ اپنی دفعہ خود اپنے آپ پہ وہ جب بھی انہوں نے ایک دفعہ جیتنے کی کوشش کی تھی تو ان کی ضمانت ضبط ہو گئی تھی، 5,000 سے شاید کوئی راؤنڈ اباؤٹ میں کچھ ووٹ لے پائے تھے۔ تو اب یہ حکومت جاتی ہے تو نواز شریف تو ان کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پی ٹی آئی اگر بیک فٹ پہ چلی جاتی ہے تو یقیناً اس کی پوزیشن کمزور ہو جائے گی۔ تو شیخ صاحب کو بھی اپنی بار جو نہیں ہوئی آخری نظر آ رہی ہے، جس کی وجہ سے ان کا بھی جو غصہ ہے وہ بجا ہے۔ تو ناظرین اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس جلسے کے اثرات کیا ہوں گے۔ اس جلسہ جو بظاہر اب یہ لگ رہا ہے کہ نہ صرف کامیاب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، بلکہ شاید عام تبصرہ نگاروں، تجزیہ نگاروں اور حکومتی جو تجزیہ نگار ہیں ان کے تجزیوں سے زیادہ کامیاب ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اور اس جلسے کی کامیابی سے 2-3 چیزیں جو ہیں وہ بالکل کلیئر ہو جائیں گی۔ ایک تو یہ کہ حکومت نے اب رہنا ہے یا جانا ہے، یہ کلیئر ہو جائے گا کہ رہنا یا جانا ہے۔ میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا کہ اس جلسے سے حکومت گر جائے گی، لیکن اس جلسہ یہ جو جلسہ ہے یہ پی ڈی ایم کی تحریک کا پہلا جلسہ ہے، یہ جلسہ جو ہے پی ڈی ایم کی تحریک کا مومنٹم بنائے گا۔ تو جیسا کہ مریم نواز نے کہا کہ یہ حکومت جنوری نہیں دیکھ سکے گی، اور مولانا فضل الرحمان کہہ چکے ہیں کہ یہ حکومت دسمبر نہیں دیکھ سکے گی۔ ان بیانات کو صرف سیاست کے طور پہ لیں تب بھی ایک الگ بات ہے، لیکن جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے خصوصاً مہنگائی کی، معاشی بدحالی کی، اور جو اس وقت حکومت کی کارکردگی ہے بری گورننس کی، اس کے بعد اگر ایک طاقتور اپوزیشن جو ہے وہ ایک باقاعدہ جاندار تحریک چلا دیتی تو یقیناً اس حکومت کے لیے وہ ایسی مشکلات کھڑی ہو جائیں گی جن کے لیے شاید وہ اس کے لیے مزید چلنا ممکن نہ رہے۔ تو ناظرین اب یہ جلسے کا وقت قریب آ رہا ہے، اور اگلے 24 گھنٹے میں یہ واضح ہو جائے کہ یہ تحریک اب کس طرف جا رہی ہے، اور بظاہر ایسا دکھائی دے رہا ہے کہ اس جلسے کے بیچ میں سوائے حکومت جو ہے پولیس کے علاوہ کسی اور ذریعے سے کوئی رکاوٹ نہیں ڈال پا رہی، اور بہرحال یہ پولیس کے بس کی بات نہیں ہے۔ آج کے پروگرام میں بس اتنا ہی۔ اگر ہمارا پروگرام آپ کو پسند آیا ہے تو پلیز ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔